السلام علیکم ناظرین، جی نوجوان کے ساتھ میں ہوں عذرا عالم۔ کشمیر کا نوجوان مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ نوجوانوں کو ہی ایسی حکمت عملی بنانا ہوگی جس میں وہ مسئلہ کشمیر کے لیے اپنے حصے کا دیپ جلا سکیں، کیونکہ یہ مسئلہ کشمیری نوجوانوں کی بقا اور مستقبل کا مسئلہ ہے۔ جی نوجوان میں آج بات کریں گے ڈاکٹر محمود حسین کے، جو یونیورسٹی آف آزاد کشمیر کے عالمی تعلقات عامہ کے شعبے کے ڈین ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ انٹرنیشنل ریلیشن جیسے اہم سبجیکٹ کے تناظر میں آپ مسئلہ کشمیر کے تناظر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انٹرنیشنل ریلیشنز اور مسئلہ کشمیر یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 1947 میں، جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کا اعلان کرتا ہے انڈیا کے ساتھ، اور پاکستان کلیم کرتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے ڈیو ٹو اٹس ریلیجیس اینڈ اکنامک ایز ویل ایز جو جیوگرافیکل ایسوسیشن ہوتی ہے۔ بٹ اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کا سولوشن آج تک نہیں آ سکا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ ریئلزم، ہم جب بھی بات کرتے ہیں ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ایک امپورٹنٹ تھیوری ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹس ہیں وہ سیلف انٹرسٹڈ ہیں، ریشنلسٹ ہیں، اور وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں۔ تو آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا ایک بڑی پاور ہے، رائزنگ پاور ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری اسٹیٹس کے مفادات جڑے ہیں۔ سب سے جو بڑی اسٹیٹ ہے اس وقت دنیا میں دیٹ از یو ایس، اور یو ایس بینگ اے سپر پاور وہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیا کو اپنے ساتھ ملا کے چائنا کو کاؤنٹر کرے، اور اس وجہ سے انڈیا جو کچھ بھی آزاد مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، یو ایس نے اس کے اوپر اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو میرے نزدیک ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ جو چیز کہتا ہے کہ اسٹیٹس ریشنلسٹ ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ لٹکا ہوا ہے۔ اچھا، تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کے اخلاقیات کے حوالے سے کتنی حقیقت ہے؟ الحاق کی بات کریں اگر تو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جس کے بارے میں انڈیا یہ کہتا ہے کہ وہ مہاراجہ ہری سنگھ نے سائن کیا تھا انڈیا کے ساتھ، تو میرے خیال میں اگر لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو 1932 کے بعد جب ایک ریبیلین سٹارٹ ہوتی ہے جس کو انڈیجنس ریبیلین بھی کہا جاتا ہے، بلکہ اس کو ہم ریبیلین نہیں کہیں گے، ہم اس کو ایک موومنٹ کا نام دیتے ہیں جو سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ ہوتی ہے یا لبریشن کی موومنٹ ہوتی ہے۔ تو 1932 کے بعد جو ہے وہ کشمیری اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور کشمیری یہ چاہتے ہیں ذاتی طور پہ کہ سارے جو وہ پاکستان کا پارٹ بنے۔ تو جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنی جو عوام ہیں ان کی خواہشات کا خیال کرتی ہیں۔ تو مہاراجہ ہری سنگھ جو تھا وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن خود سائن کرتا، بلکہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو جو ہے وہ اگر اپروو کرنا تھا کسی نے تو وہ پبلک تھی، جو کشمیری پبلک تھی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ڈویس ڈاکیومنٹ ہے، اور اس کی نہ تو لیگل کوئی گراؤنڈس ہے اور نہ ہی کوئی مورل ویلیڈیٹی ہے اس حوالے سے کہ اس نے کوئی ڈاکیومنٹ سائن کیا تھا، کیونکہ جنگ تھی، شروع ہو چکی تھی کشمیر کے اندر۔ تو وہ کیسے وہ جو ڈاکیومنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 26 اکتوبر کو سائن ہوا تھا اور اس نے بھیجا، اور 27 کو انڈیا نے جو ہے اس کو انڈورس کیا، تو اس حوالے سے کافی ساری کنٹروورسیز پائی جاتی ہیں اس میں۔ اچھا، ہمیں دو طرح کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کر دیں، یا اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کشمیر 1947 سے ایک جو ہے وہ تنازع ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان۔ شروع میں جو اقوام متحدہ کی قراردادیں تھیں، اور آج بھی ان کی روشنی میں تو یہی ہے کہ کشمیر یا انڈیا کا حصہ بنے گا یا پاکستان کا، بٹ اٹ ول بی بیسڈ آن پلیبیسائٹ جو کہ UN کی نگرانی میں ہوگی۔ بٹ آج اگر آپ دیکھیں تو کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لاسٹ 5 to 10 ایئرس، اور اب جو کشمیری ہیں چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہیں یا آکوپائڈ کشمیر میں، کچھ وائسز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا دیں۔ اکثر میرے ساتھ بھی یہ ڈسکشن ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس ہمارے یونیورسٹی میں بات کرتے ہیں، بٹ میرا ایک سوال ہوتا ہے ہمیشہ ان بچوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو آزاد اور خود مختار ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں ان سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ ایک وقت کے لیے یا 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ آپ خود مختار ہو گئے ہیں، آپ کی ریاست بن گئی ہے، بٹ آپ یہ بتائیں کہ آپ اس ریاست کو سسٹین کیسے کریں گے، کیونکہ آپ کے 3 اطراف میں 3 نیوکلیر پاورز ہیں، اور جو تینوں کی تینوں دشمن ہوں گی آپ کی، انڈیا ہوگا، چائنا ہے، پاکستان ہے۔ تو آپ بیچ میں جب آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کی جو انٹرنل جو پالیسیز ہوں گی ان کے اندر انٹرفیرنس ہوگی، چائنا کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور انڈیا
کی طرف سے تو ڈیفینیٹلی ہوگی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ریسورسز کیا ہوں گے, آپ کی کنیکٹیوٹی جو ہے, گراؤنڈ کنیکٹیوٹی وہ کیا ہے. تو میرے نزدیک یہ ایک پریکٹیکل جو ہے وہ آپشن نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کو آزاد اور خود مختار ریاست بنائیں. ایگزیکٹلی. یہ بتائیں کشمیری نوجوان کشمیر کا مسئلہ کیسے لڑ سکتا ہے؟ کشمیری نوجوان, ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے لوگوں کی اور آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کی بات کریں گے. بٹ آکوپائڈ کشمیر میں کیونکہ زیادہ پابندیاں ہیں, انڈیا ایک سپریسو رجیم ہے اور وہاں پہ لوگوں کے اوپر مختلف پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, وہ نہ بات کر سکتے ہیں نہ وہ کچھ لکھ سکتے ہیں. بٹ آزاد کشمیر کے لوگ تو آزاد ہیں, پاکستانی بھی آزاد ہیں, ہم اپنی وائس جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچا سکتے ہیں. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جب تک ہم ایک اپنا ڈسکورس اور اپنی ایک نیریٹو بلڈ نہیں کریں گے اور وہ نیریٹو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پرولیفریٹ نہیں کریں گے, تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. میرے نزدیک یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی نوجوان نسل ہے وہ نہ صرف پڑھے, کشمیر کی ہسٹری پڑھے, کنٹمپریری افیئرس کو پڑھے, کشمیر کے اوپر بات کرے, کشمیر کے اوپر لکھے اور اس نالج کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ پرولیفریٹ کرائے, ڈسٹریبیوٹ کرے, تاکہ جتنی جو کمیونٹی ہے جب تک وہ اس کو ریڈ کرے گی تو ایک نئی پرسپیکٹیو جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی ہوگی, جو پاکستانی عوام کی جو پرسپیکٹیو ہے وہ جب لوگوں کے سامنے آئے گی تو پھر اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ آئے گا کہ انڈیا کا جو ڈسکورس ہے جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا اٹوٹ انگ ہے, تو وہ انڈرمائن ہوگا اور اس کی جو سپرمیسی ہے وہ کم ہوگی. کشمیر فریڈم کی بہت سی موومنٹس چل رہی ہیں لیکن اس کا آؤٹ پٹ کچھ خاص نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آج فریڈم موومنٹ شروع کریں اور کل جو ہے وہ کشمیر لبریٹ ہو جائے تو اٹس ناٹ پاسبل, کیونکہ ملٹیپل ڈائنامکس ہوتی ہیں اور ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں کسی بھی موومنٹ کے اندر. تو موومنٹس آپ دیکھیں 1980s کے اندر بھی شروع ہوئی, پھر آپ 2005 سے لے کے 10-12 تک تھا, پھر 16 میں دوبارہ ایک موومنٹ آئی جس کو انتفاضہ کے نام سے جانا جاتا ہے. بٹ اس میں جب آپ اکراس دی بورڈ ایک کنسنسس بلڈ نہیں کریں گے اور آپ کی جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگی, پھر آپ کو ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جس کے تحت آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں, آئدر دوز آر ہیومن ریسورسز یا آپ کے اکنامک ریسورسز ہیں یا اسٹریٹجک ریسورسز ہیں, آپ ان کو ڈیوائڈ کریں گے اور ٹرو ڈائریکشن کے اندر جب آپ ان کو یوٹیلائز کریں گے تو تب جا کے کشمیر کی جو فریڈم موومنٹ ہے وہ کامیاب ہوگی. کیا کشمیر کا کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن نکل سکتا ہے؟ کشمیر کا آؤٹ آف باکس سولوشن بہت سارے مطلب پرپوزلز آتے ہیں. لائک آج ہی ہم بات کر رہے تھے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ریجنل پلیبیسائٹ ہونا چاہیے. ایک ہمارے فارمر ایمبیسیڈر ہیں, ان کا یہ اوپینین ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کشمیر ہے, آزاد کشمیر کے اندر پاکستان جو ہے ایک پریلیمنری پلیبیسائٹ کروا لے اور اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ویٹ کروا لے یو این سے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ سولوشن ہے اور میرے خیال میں یہ پریکٹیکل بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک سیلف گورننگ سسٹم لانا چاہیے آزاد کشمیر اور جو کشمیر اوور آل ہے اس کے اندر, اور کہ تاکہ انٹرنل اٹانومی ہو ان کے پاس اور جو ایکسٹرنل افیئرس ہیں وہ پاکستان یا انڈیا کے پاس رہیں. یہ بھی ہے, بٹ میں یہ کہوں گا کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ میرے خیال میں ہمیں نارملائزیشن کی طرف جانا ہوگا. انڈیا کے ساتھ اپنی جو ریلیشن ان کو نارملائز کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈپلومیسی اور نیگوسیشنز کے تھرو آؤٹ آف دا باکس سولوشن جو ہے وہ تلاش کرنا ہوگا. جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا. بالکل. آخر میں نوجوان جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کشمیر کے لیے وہ اپنا حصہ کیسے کر سکتے ہیں شامل؟ نوجوانوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے, چاہے وہ آئی آر پڑھتے ہیں, پولیٹیکل سائنس یا جو ہے وہ نیچرل سائنسز پڑھتے ہیں, کہ پڑھیں اور صرف پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے پاس نالج آئے گا اور آپ اس نالج کو جو ہے وہ لکھ کے جو ہے آپ کی جو فیلنگس ہیں ان کو ایکسپریس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس نالج کو بول کے ایکسپریس کر سکتے ہیں. لائک می, آپ مجھے جو لوگ سن رہے ہیں, تو یہ جو نالج میرے پاس ہے یا جو باتیں میں نے ابھی کی ہیں یہ صرف ایک دم سے میرے دماغ میں نہیں آئی ہیں, بلکہ میں نے کتابوں سے پڑھا ہے, میں نے لوگوں سے سنے اور ان کی بیس کے اوپر میں نے اپنی پرسیپشنز بلڈ کی ہیں. تو آپ کو لٹریچر کو ریویو کرنا ہوگا, میکسیمم آپ پڑھیں گے جب تو پھر آپ بول بھی سکیں گے, پھر آپ بات بھی کر سکیں گے, پھر آپ لکھ بھی سکیں گے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے آپ کشمیر کا مقدمہ ایک بہتر طریقے سے اور پراثر انداز میں جو ہے وہ پیش کر سکیں گے. بالکل ایسے ہی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ.
ناظرین، آپ نے ڈاکٹر محمود حسین کی باتیں سنی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.